الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 ربیع الاول 1443 ہجری، 13 اکتوبر 2021، یوم الاربعاء، چہار شنبہ، بدھ، ویڈنسڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 35، تفسیر نمبر 383. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا جنت میں ان کی سکونت کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی. کچھ شکوک و شبہات جو پیش کیے گئے تھے ان کے جوابات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب یہ دونوں مقدس ہستیاں جنت میں رہ رہے ہیں. تفاسیر میں ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے اس معاملے میں، اسی آیت کے تحت، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت میں ایک عبادت ایسی ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے نکاح. نکاح کرنا تمام شریعتوں میں رہا ہے شروعات سے لے کر. یہ ایسی عبادت ہے جو پہلے سے ہی ہوتی آئی اور اب بھی ہو رہی ہے. بلکہ یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کی بقا نہیں. ایک خیال میرے ذہن میں ایسا آ گیا تھا کہ یار یہ بات کیسے لکھی ہے، جبکہ اوپر تو میں نے یہ بیان بھی کیا. ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی خیال ہے کہ پیچھے میں نے یہ بھی بیان کیا کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب آدم علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے سنا اور ہماری شریعت میں بھی ہے. تو پھر اس کا جواب بھی ذہن میں اللہ عز و جل نے ڈال دیا کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب دینا ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے انبیاء کی شریعت میں نہ ہو، جس طریقے سے آج ہماری شریعت میں ہے، ہو سکتا ہے ویسے نہ ہو. اس لیے نکاح ہی وہ عبادت ہے جو تمام شریعتوں میں رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، لیکن جب آپ دوبارہ نزول ہوگا آپ کا تو آپ اسی شریعت کے مطابق نکاح بھی کریں گے. تو یہ نکاح جو ہے بڑی برکت والی چیز ہے، اور اس کے بارے میں تو ابھی پیچھے بھی کچھ باتیں میں نے عرض کر دی، یہاں اس کا موقع نہیں. اب اس کے آگے چلتے ہیں. اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی اس کے بعد یہ ہے، کلا واشربا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت. یہ سبقت لسانی سے غلطی سے میرے سے نکل گیا. وشربا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ وشربا پر مجھے بات کرنی ہے. آیت پاک میں یہی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.
تم دونوں جنت میں رہو، تم دونوں کھاؤ اس جنت سے۔ رغدن کے بارے میں مفسرین نے یہی فرمایا کہ جتنا جی چاہے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ رغدن کا مطلب ہے کہ جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں، خوب کھاؤ۔ اب یہاں پر اس آیت پاک میں اس حصے میں یہ دیکھیے، وہ کُلا فرمایا گیا ہے، وہ شرابہ نہیں ہے، کھاؤ کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک، کوئی روک ٹوک نہیں، کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر نہیں ہے۔ کُلا و شرابہ نہیں ہے، کھاؤ جتنا چاہے بے روک ٹوک کھاؤ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ پینے سے منع کر دیا گیا ہے، پینے کی اجازت نہیں تھی؟ جی نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کھانے کا ذکر ہے، کھانے کی اجازت دے دی گئی، تو پینا تو اس کے ضمن میں اس کے ساتھ ہی اپنے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کھانے کی اجازت ہے تو پینے سے منع کیوں کیا جائے گا؟ پینے کی بھی اجازت ہے، کھانا بڑی چیز ہے، جب بڑی چیز کی اجازت ہے تو اس سے کم جو ہے پینے کی اجازت کیسے نہیں ہو سکتی؟ بالکل اجازت ہے، جب کھانے کی اجازت دی گئی تو پینے کے لیے بھی کوئی منائی نہیں، پینے کی بھی اجازت اسی کے ساتھ موجود ہے، اور وہ بھی بے روک ٹوک، جتنا چاہے کھاؤ پیو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں یہ آ گئی، الحمدللہ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے جہاں جس چیز کی اجازت دینی ہے اس کو بیان فرما دیا، اور پھر اسی کے ضمن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جس چیز سے منع کرنا ہے اس کو کھول کر صاف طور پر بیان کیا گیا۔ سود کے بارے میں صاف الفاظ میں موجود ہے، جوئے کے بارے میں صاف طور سے منائی کا حکم ہے، شراب کے بارے میں صاف طور سے تمام نشہ آور چیزوں کا، جب شراب منع کی گئی تو تمام نشہ آور اشیاء بھی اس میں آ گئی۔ زنا کے بارے میں کھول کر بیان کیا گیا بالکل الفاظ کے ساتھ۔ غیبت چغلی وغیرہ کا ذکر ہے، جس چیز سے منع کرنا ہے قرآن پاک نے اسے صاف طور پر بیان کیا گیا، اور جس چیز کی اجازت ہے تب اس کا یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، تو یہ آپ غلط سوال کر رہے ہیں۔ قرآن جس چیز کو حرام کر رہا ہے، جس چیز سے منع فرما رہا ہے، اس کے بارے میں صاف طور سے بیان کر، یہ قرآن کا طریقہ ہے، اور جہاں پر جس چیز کی روک ٹوک نہیں ہے تو وہ بالکل یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ صحابہ نے سوال بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے کچھ چیزوں کے بارے میں۔ ایک صحابی نے، ایسا ہے انشاءاللہ پہنچیں گے تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، حضور نے حج کا ذکر فرمایا، آیت نازل ہوئی تو صحابی کھڑے ہوئے، کیا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہ گئے، انہوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال، یعنی جو چیز تم سے بیان نہیں کی گئی اس پر خاموشی اختیار کرو، یعنی اللہ کا منشا یہی کہ زندگی میں ایک بار تم پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو، اپنی طرف سے اس میں بڑھاؤ نہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ جب کھانے کا ذکر موجود ہے تو پینے کا ذکر اپنے آپ سمجھ میں آ گیا، پینے کی اجازت اپنے آپ سمجھ میں آ گئی کہ کھانے کی جب اجازت ہے تو پینے کی اجازت بھی اس کے ضمن میں موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر یہ فرما دیا کہ اے محبوب تمہیں ہم نے بھیجا ہے کہ لوگ تمہارے توقیر کریں، تمہاری عظمت کریں، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، تمہاری عظمت کریں، تمہاری عزت کریں، تمہاری تعظیم کریں۔ تو اب جب تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے دے دیا ہے تو اس پہ صاف طور پہ پتہ چل گیا کہ ہر وہ تعظیم جو شریعت کے دائرے میں ہو وہ سب کچھ جائز ہے۔ اللہ نے تعظیم کا حکم دے دیا، اب اس کے ضمن میں ہر تعظیم آ گئی، ہر توقیر و عزت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے شریعت کے دائرے میں وہ بالکل جائز ہے۔ تب اس پہ یہ سوال کرنا کہ سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، حضور کے تصور میں درود شریف پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، ارے یہاں لکھا ہے، تعظیم کے سب کچھ آگے جو شریعت کے دائرے میں موجود ہے،
شریعت میں سجدہ حرام، ہم سجدہ کرنے کو جائز بولتے ہی نہیں، لیکن اور جو دوسرے طریقے شریعت کے ذریعے سے جائز ہیں وہ جو بھی ہوتے جائیں وہ بالکل جائز ہیں۔ اللہ عز و جل نے صاف اجازت دے دی، جیسے یہاں پر بھی صرف کھانے کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ میں پینے کی بھی اجازت سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ تو جب تعظیم کا ذکر اللہ نے کر دیا تو ہر تعظیم جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو یہ مسئلہ الحمدللہ، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں یہاں سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ عز و جل ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، بد مذہبوں سے بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کل شروع ہو گیا نا، میلاد النبی آیا تو شروع ہو گیا، درد شروع ہو گیا ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، ایسا ہے ویسا، بہت سی باتیں بیوقوفی کی۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیے، بس اللہ میں دور رکھیں۔ تو خیر، اب یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے حکم دیا، کھاؤ پیو جتنا جی چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس ایک چیز سے دیکھیں یہاں بھی منع جس سے کرنا اس کا ذکر کر دیا گیا اس آیت میں بھی، منہا حیث شئتم، جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، پر جس چیز سے روکنا اس کا ذکر فرما دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ جس سے منع کرنا، دیکھیں یہاں اس آیت میں بھی اس کا ذکر کہ اس سے منع کر دیا گیا، اس کے پاس مت جانا، تمام باقی چیزیں سب حلال، سب جائز، جو چاہے کھاؤ پیو، پر یہ تمہارے لیے منع کر دیا گیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ بس وہی تعظیم، ہر تعظیم جائز، بس تم اب اس میں یہ لاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے، کسی چیز کسی تعظیم سے منع کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہر تعظیم جو شریعت میں جائز ہے وہ تعظیم کرنے کی اجازت اس آیت میں صاف موجود ہے۔ اگر کوئی چیز منع ہوتی تو وہاں پر ذکر کر دیا جاتا، جیسے یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اس سے دور رہنا ہے، یہ تمہارے لیے منع ہے، تو اسی طریقے سے اس تعظیم کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ تعظیم مت کرو، اور وہ ذکر سب کو پتہ ہے، وہ سب کے سمجھ میں انڈرسٹوڈ ہے، احادیث میں ذکر ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھنا ہے، خدا کا بیٹا نہیں سمجھنا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں شریعت میں بیان کر دی گئی، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی تعظیم، جیسی تعظیم، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اس پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام و حضرت حوا کو ہر چیز کی اجازت، ایک چیز سے منع کر دیا گیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب یہ شجر کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تو اگلی آڈیو میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔